بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلا پارہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 141 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ ترتیب کے حساب سے پہلی اور نزول کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے اور سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ قرآن پاک جب کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسی پر نظر پڑتی ہے، اس وجہ سے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مکمل قرآن پاک کا خلاصہ اس میں ہے۔ قرآن پاک کے بنیادی مضامین 6 ہیں: توحید، رسالت، آخرت، مسائل، احکام، ماننے والوں کے احوال، نہ ماننے والوں کے احوال۔ اور عقائد میں سے بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور مسائل میں سے بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ ان دونوں کو سورہ فاتحہ کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید، اس کے بارے میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پر ضمیر منفصل لا کر یہ واضح کر دیا کہ تمام قولی و فعلی عبادات خالص اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ تقلید مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بھی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً فروعاً مدون ہو کر تواتر کے ساتھ مقلد کے پاس پہنچا ہو، اسے تقلید کہتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اور انعام یافتہ طبقہ انبیاء کا، صحابہ کا، شہداء کا اور صلحاء کا ہے۔ اسی کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا ائمۃ نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا، کہ پہلے ائمہ کی تقلید ہم کریں گے اور بعد والے ہماری کریں گے۔ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یہ سورت نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھی جانے والی ہے۔ نمازی کی 3 حالتیں ہیں: امام، منفرد، مقتدی۔ منفرد اور امام کے لیے سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ مقتدی زبان سے فاتحہ نہیں پڑھے گا بلکہ خاموش رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے قرات شمار ہوگی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ، جس کی 141 آیات اس پہلے پارے کے اندر موجود ہیں۔ یہ سورت ترتیب کے حساب سے دوسری اور نزول کے اعتبار سے 87ویں نمبر پر نازل ہوئی، اور یہ مدنی سورت ہے اور قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے۔ اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے 8ویں رکوع میں گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ موجود ہے، جس میں ایک قاتل کی نشاندہی کے لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، اس ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا گوشت اس مقتول کو لگاؤ تو مقتول اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ جو مقتول تھا اس کا نام عامیل تھا یا نکار تھا، اور یہ جو واقعہ بیان ہوا، جس واقعے کے اوپر کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، اس کے اندر بیان کرنے میں اس واقعے کے اندر 3 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ کہ قاتل معلوم ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل باس بعد الموت کے اوپر اشکال میں تھے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے، تو ان کے سامنے اس کو بطور حجت کے، بطور دلیل کے پیش کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ اور تیسرا، بنی اسرائیل چونکہ انہوں نے بچھڑے کی، گائے کی عبادت کر کر کے ان کے دل کے اندر گائے کی محبت رچ بس گئی تھی، تو ان کے دلوں سے گائے کی محبت کو نکالنا تھا، اس کی تردید کرنا تھا۔
یہ سورہ بقرہ مغضوب علیہم کی تفسیر ہے۔ اس سورت کا وہ حصہ جو اس پارے کے اندر موجود ہے، اس کے اندر سب سے پہلے انسانوں کی 3 اقسام کو بیان کیا گیا۔ انسانوں کی 3 اقسام ہیں، ایک مومن، دوسرے کافر، تیسرے منافق۔ اور جو مومن کی 5 صفات ان 4 آیات کے اندر، پہلی 4 آیات کے اندر مذکور ہیں، وہ یہ ہیں: ایمان بالغیب یعنی جنت، جہنم، حساب، جزا وغیرہ پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آسمانی کتب پر ایمان اور آخرت پر یقین۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات میں کفار کے اوصاف بیان کیے کہ ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور اس کے بعد 13 آیات میں منافقین کے 12 اوصاف کو بیان کیا: جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں یعنی حسد، تکبر، حرص وغیرہ، مکر و فریب، سفاہت، احکام الہی کا مذاق اڑانا، زمین میں فتنہ و فساد پھیلانا، جہالت، ضلالت، تذبذب اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقین کی 4 علامات بیان فرمائی کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ ان تینوں کو مخاطب کرنے کے بعد، تینوں کے اوصاف بیان کرنے کے بعد، اللہ نے مقصد تخلیق انسانیت کی طرف تمام کے تمام انسانوں کو دعوت دی: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے اندر انسانیت کی تخلیق کا مقصد بتا دیا کہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد اللہ جل شانہ کی عبادت ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے چوتھے رکوع کی ابتدا میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کے ساتھ مشورہ بھی کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرو۔ تو تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، تو ان کو اس کے نام میں لوح محفوظ کی ذمہ داری عطا کی گئی۔ اور ابلیس اس وقت تک نافرمانی سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا اور اس کی کنیت ابو کردوس تھی، اور نافرمانی کے بعد اس کا نام ابلیس اور کنیت ابو مرہ ہوئی۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا نام حوا اس لیے رکھا کہ وہ ایک جاندار چیز سے پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد چھٹے رکوع کی ابتدا سے لے کر 14ویں رکوع تک اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ان کے اوپر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، مثلاً کثرت سے انبیاء ان میں پیدا فرمائے، دنیاوی خوشحالی عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی، ان کے لیے سمندر سے راستے بنائے، دشمن کو سمندر میں غرق کیا، صحرا میں کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ کو اتارا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرمائے، بادلوں سے ٹھنڈے سائے کا انتظام کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہی ان کا ان نعمتوں کا انکار کرنا، ناشکری کرنا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ان انعامات کی ناشکری کی، مثلاً حق کو چھپایا، آپ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا، انبیاء کی اطاعت کی جگہ ان کو ناحق قتل کرنا شروع کر دیا، بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو فرعون
موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، اس کا نام ولید ابن مصعب تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام عمرم بن عمران بن فاحش تھا۔ اور یہ موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے، مو عبرانی میں پانی کو کہتے ہیں اور سا لکڑی کو کہتے ہیں۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن کے میں صندوق کے اندر ڈال کر پانی میں پھینکا گیا تھا، تو جس آدمی نے اس صندوق کو اٹھایا تھا اس کا نام سابوس تھا۔ آخری 2 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دعا کردہ کہ اس مکہ کی سرزمین کو امن کی سرزمین بنا، اس یہاں کے رہنے والوں کو پھل اور میوے عطا فرما، پاکیزہ رزق عطا فرما، اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ایک ایسا رسول بھیج جو ان کے سامنے آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مشقتیں تھیں اور جو ان کی قربانیاں تھیں، اس کے نتیجے میں اس میں وہ ثابت قدم رہے، تو ثابت قدمی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی، مکہ پرامن شہر بنا، وہاں رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح اس سورت کے آغاز میں عقیدہ ختم نبوت پر بھی واضح دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف کے بارے میں فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ یہ ایمان والے وہ ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، وحی نازل ہو رہی ہوتی، تو یہاں پر اس کا بھی ذکر ضرور ہوتا۔ اور دوسرا، گستاخ رسول کی شرعی سزا کیا ہے، اس کے حوالے سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوتے، اور صحابہ کرام کو مجلس کے اندر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو یا کسی بات کو دوبارہ دہروانا چاہتے کہ یا رسول اللہ آپ اس بات کو ہمارے لیے دہرا دیجئے، تو صحابی عرض کیا کرتے تھے یا رسول اللہ راعنا، ہماری رعایت کیجئے، اس بات کو ہمارے لیے دوبارہ دہرا دیجئے۔ یہودی منافقین اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ علیہ السلام کی گستاخی کرتے، اور راعنا کو تھوڑا سا بدل کر بگاڑ کر عین اور نون کے درمیان میں یا کا اضافہ کرتے ہوئے راعینا پڑھتے، جس کا مطلب تھا اے ہمارے چرواہے، یوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی بات پوچھنی ہو تو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، جس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے پر نظر کرم کیجئے اور اس بات کو ہمارے لیے دوبارہ دہرا دیجئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ارشاد فرمانے لگے، اللہ کی قسم کھائی، لئن سمعتها رجل منکم یقولها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأضربن عنقہ، اللہ کی قسم اگر آج کے بعد میں نے کسی کو یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کرتے ہوئے سن لیا تو میں ضرور بے ضرور اس کی گردن اڑا دوں گا۔ معلوم ہوا کہ گستاخ رسول کی سزا صرف موت ہے، ورنہ ضرور آپ علیہ السلام اس پر رد کرتے، اور اگر یہ بات خلاف شریعت ہوتی تو آپ علیہ السلام کا خاموش ہونا محال تھا۔ گویا کہ آپ علیہ السلام نے خاموش رہ کر ان صحابی کی بات یہ تصدیق فرما دی کہ صحابی نے جو مسئلہ بیان کیا ہے بالکل شریعت کے موافق بیان کیا ہے۔
دوسرا، کسی صحابی رسول سے یہ بات محال ہے کہ وہ کسی غیر شرعی کام پر اللہ کی قسم اٹھائے۔